ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد برادران اسلام، ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ، سن لو دنیا چل چکی ہے اور وہ جا رہی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، آخرت بھی چل چکی ہے اور وہ تمہاری طرف آ رہی ہے، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو تم آخرت کے طلبگار، آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے طلبگار اور دنیا کے پرستار نہ بنو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح سے کہ اس سے حیا ہونی چاہیے۔ قالوا انا نستحی من اللہ والحمد للہ، صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لیس ذالک، میرا وہ مقصد نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، ولکن الحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی اور سر میں آنے والے رجحانات اور خیالات کی حفاظت کرو، اس میں غلط خیال، غلط افکار، غلط نظریات، اپنے ذہن کو غلط نظریات کا گھونسلہ نہ بننے دو۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کو اور پیٹ کے متعلقات کو کی حفاظت کرو، یعنی حرام خوری سے اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو یاد کرو، اس بات کو یاد کرو کہ تم ایک روز بوسیدہ ہو جاؤ گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی زینت سے بیزار ہو جاتا ہے، اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى، اور آنے والی زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فقر کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، فقر اور بدحالی یہ حد سے بڑھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، للفقر اخشى علیکم، مجھے فقر کا تمہارے سلسلے میں اندیشہ نہیں ہے، ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے جس طرح سے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کھول دیے گئے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، جس طرح سے انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی اور دنیا میں الجھ گئے، اسی طرح سے تم بھی نہ الجھ جاؤ۔ فتہلککم کما اہلکتہم، دنیا تم کو بھی اسی طرح سے ہلاک نہ کر دے جس طرح سے کہ ان کو اس نے ہلاک کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں، اور اسی کے ساتھ
قرآن پاک کی چند آیات ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو آلائشوں سے پاک کیا، صاف ستھرا کیا، اس کے لیے کامیابی ہے، وہ بامراد ہے. اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کے لیے نامرادی ہے، ناکامی ہے. ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم حزن کا شکار نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور حزن کا شکار نہ ہو. تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو. ایک اور موقع پر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، ان کا سودا کر لیا ہے اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ چند آیات ہیں اور چند احادیث ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری احادیث ہیں اور بہت ساری آیات ہیں. یہ آیات جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آئیں، ان آیات کا اور ان احادیث کا ان پر کیا رد عمل ہوا، انہوں نے ان کا کیا اثر لیا. یہ احادیث جب انہوں نے سنی تو ان کی تمنائیں اور آرزویں بدل گئیں، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل گئے، ان کی خواہشات اور ان کی ترجیحات بدل گئیں. پہلے وہ دنیا کے لیے جی رہے تھے، اپنے نفس کے لیے جی رہے تھے، اب ان کے سامنے ایک نہایت ہی اعلیٰ مقصد، اپنے رب کی خوشنودی، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی جدوجہد. حب الہی کی چنگاریاں چمکی اور پھر حب الہی کی انگیٹھیاں ان کے سینوں میں دہکنے لگیں. اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی، رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے پیروی کی کہ اس طرح سے کسی نے پیروی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر پکار پر انہوں نے اس طرح سے لبیک کہی جس طرح سے شاید کسی نے نہیں کہی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر میں لپٹے ہوئے یا اے کملی والے، رات میں قیام کرو، زیادہ قیام کرو. نصف رات یا تہائی رات، نصفہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. نصف رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے اور زیادہ کرو. اور قرآن پاک کو بہت ہی آرام سے، اطمینان سے، خشوع کے ساتھ پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی تھی، یہ آپ کو حکم دیا تھا. اس کے بعد پھر ایک طویل عرصے کے بعد آیت آتی ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. تمہارا رب جانتا ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو 2/3 راتوں سے کہ لگ بھگ، یا نصف رات یا ثلث رات، اور تم پر جو ایمان لائے ہیں ان میں سے گروہ بھی. یہ حکم دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا. لیکن صحابہ کرام کی پیاس، حب الہی کی طاقت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، رسول کی پیروی کرنے کے لیے بے چینی. اللہ کے رسول قیام کرتے تھے نصف رات، صحابہ کرام بھی نصف رات قیام کرتے تھے. آپ 2/3 رات قیام کرتے تھے، صحابہ کرام بھی 2/3 رات قیام کرتے تھے. آپ کبھی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے
1/3 رات قیام کرتے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ 1/3 رات قیام کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک پڑھائیں، قرآن پاک سیکھیں اور قرآن پاک سکھائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نکلتے تھے گشت لگانے کے لیے، ہر گھر سے قرآن پاک کی گونج سنائی دیتی تھی، قرآن پاک کی گونج سنائی دیتی تھی، اور صحابہ کرام رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتے تھے، اور دن میں بیٹھ کر کے محفلیں منعقد کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن پاک سکھاتے تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ تمنا کیا ہوتی تھی کہ قرآن پاک کی سچی تصویر بن جائیں، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں، قرآن پاک جس طرح کا انسان بنانا چاہتا ہے اس طرح کے انسان وہ بنے اور دوسروں کو بنائیں۔ یہ ان کا، اور پھر یہ دین آپ نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها الى من لم يسمعها، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے جو میرا پیغام سنے، اس کو محفوظ کرے اور پھر ان لوگوں تک پہنچائے جن لوگوں تک وہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز فرماتے ہیں اللہ کے رسول، یہ قرآن پاک کی آیتیں، یہ روشن آیتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ چل کے ہم مسجد حرام میں ان کی تلاوت کریں، مشرکین کو سنائیں، ان آیتوں کو سنائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، مشرکین برداشت نہیں کریں گے اور وہ رد عمل کا اظہار کریں گے۔ ابو بکر نے دوسرے دن پھر کہا کہ اللہ کے رسول، میرا بہت دل بے چین ہے کہ کس طرح سے ہم یہ آیتیں مشرکین کو سنائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت ابو بکر کا جو مقام تھا اور حضرت ابو بکر کی جو پیاری شخصیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کیا، کہا کہ چلو اگر تمہاری خواہش ہے چلتے ہیں۔ مسجد حرام میں جا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کافروں کا غول ٹوٹ پڑا اور انہوں نے اس طرح سے مارا ہے، اس طرح سے پٹائی کی، اس طرح سے پٹائی کی کہ یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ نیم جان ہو چکے ہیں، اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ارے چھوڑ دو ورنہ ان کے قبیلے والوں کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال کسی طرح سے انہوں نے چھوڑا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چوٹ آئی تھی کہ بتاتے ہیں کہ آنکھیں غائب ہو گئی تھیں، چہرہ اتنا سوج گیا تھا۔ بے ہوشی کی کیفیت، جب ہوش میں آتے ہیں ماں نے ان کو دوا پلانی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کس حال میں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں پہلے۔ ماں بھی اسلام نہیں لائی تھی، اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ کہا جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے ہاں جاؤ، فاطمہ بنت خطاب سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ وہ گئیں، کہا کہ ابو بکر نے بھیجا ہے، یہ پوچھا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب نے ان کی ماں پر بھروسہ نہیں کیا، وہ خود بھاگی ہوئی آئیں اور حضرت ابو بکر کے کان میں کہا کہ رسول خدا خیریت سے ہیں، فلاں جگہ ہے۔ چند روز کے بعد جب ان کی طبیعت سنبھل گئی
تو پھر انہوں نے اپنی خواہش کا اعادہ کیا کہ اللہ کے رسول ہم مشرکین کو قرآن پاک سنانا چاہتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور نہ جانے کتنے صحابہ نے جا کر کے مسجد حرام میں مشرکین کی مجلسیں جمی ہوئی تھیں، جلسے جمے ہوئے تھے. اس موقع پر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور ان کا ایک رول ٹوٹ پڑا اور مارتے مارتے لہو لہان کر دیا. لیکن ان کے اندر ایک جوش پیدا ہو چکا تھا، ایک جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے. جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام سنانا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے، سارے انسانوں کے لیے آیا ہے. چنانچہ انہوں نے ساری اذیتیں سہیں، لیکن وہ پیغام عام کرتے رہے، اسلام کو عام کرتے رہے. اور جب مکے کی زمین تنگ ہو گئی تو صحابہ کرام کو یہ فکر بھی کہ ہمیں کوئی اور مرکز اپنا فراہم کرنا چاہیے، کوئی اور مرکز تیار کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں. مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی وہاں ایک نیا مرکز قائم کرنے کے لیے. وہ کوئی پناہ گزین بن کر کے نہیں گئے تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں گئے تھے تاکہ اسلام کا ایک قلعہ تعمیر کریں. چنانچہ وہاں جا کر کے انہوں نے اسلام کا قلعہ تعمیر کیا، وہاں کے بادشاہ کو مسلمان بنایا اور وہاں کے بادشاہ کے ذریعے سے حبشہ کے عام لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی. اور ایک وقت آیا کہ اسلام حبشہ دارالاسلام بن گیا اور پھر وہیں سے افریقہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کی مہم چلی ہے اور اسلام پھیلا ہے. انہی آیات اور انہی روایتوں کو سن کر کے، انہی حدیثوں کو سن کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر نہ صرف یہ ہوا کہ انہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ جب قرآن پاک نے کہا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے مسابقت کرو، تو صحابہ کرام کے درمیان مسابقت کی ایک روح دوڑ گئی. آپس میں ان کی دوڑ ہونے لگی، مسابقت ہونے لگی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان مسابقت ہوتی تھی کہ کون آگے بڑھتا ہے، کون نیکیاں زیادہ کرتا ہے، کون اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زیادہ دور تک پہنچاتا ہے، اور کون آپ کی اطاعت میں کتنا سرگرم ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکابر صحابہ یہ ہمیشہ منافست کے میدان میں رہتے تھے، مقابلے کے میدان میں رہتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، نیکی کا مقابلہ، بندگی الہ کا مقابلہ، دین پھیلانے کا مقابلہ، دین کی آواز بلند کرنے کا مقابلہ. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا ہے تو ان کو جو خراج عقیدت پیش کی ہے حضرت عمر نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. انہوں نے کہا کہ رحمک اللہ یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی چادر اڑائے. کنت انت السباق، ہمیشہ آپ سبقت لے جانے والے ہو ثابت ہوتے تھے. مستبقنا الی خیر الا سبقتنا الیہ، جب بھی ہم نے مقابلہ کرنا چاہا، جب بھی ہم نے مسابقت کی کوشش کی، ہم پیچھے رہ گئے، آپ بہت آگے نکل گئے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان نیکیوں میں مسابقت ایک جذبہ تھا، ایک روح تھی، ایک امنگ تھی، ایک توق تھی، ایک تمنا تھی. کس طرح سے ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں اور کس طرح سے اس کے دین کو مکمل شکل میں اختیار کر لیں اور مکمل شکل میں اس زمین پر اس کو نافذ کر دیں. اس کی ان کے اندر طاقت تھی اور اس کی جدوجہد تھی. غلبہ دین اور اقامت دین کی جدوجہد میں سارے لوگ شریک تھے، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے صحابیات ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے نوجوان ہوں. اقامت دین کی جدوجہد میں سب شریک تھے. مشہور واقعہ آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلنے لگے، غزوہ بدر کے لیے نہیں بلکہ غزوہ احد کے لیے، تو ایک مقام پر پہنچ کر کے فوج کا جائزہ لیا جانے لگا کہ کون فوج میں رہنے کے اہل ہیں اور کون کم عمر ہیں جن کو واپس کر دیا جائے. دو نوجوان تھے، چھوٹے تھے، ایک لمبے تھے، ایک کا قد تھوڑا سا پست تھا.
لیکن وہ طاقتور تھے. جب لوگوں کا جائزہ لیا جانے لگا تو ایک نوجوان اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر کے اچک رہا ہے، اپنے آپ کو اونچا دکھا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ان کو قبول کر لیا، مسکراتے ہوئے کہا کہ آ جاؤ. ایک دوسرے تھے جو قد میں چھوٹے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، میرا ان کا کشتی مقابلہ کرا لیجیے، اگر میں ہار جاؤں تو مجھ کو چھوڑ دیجیے، اگر میں جیت جاؤں تو مجھ کو بھی لے لیجیے. کشتی میں مقابلہ ہوا، انہوں نے ان کو چت کر دیا، کہا کہ آؤ تم بھی آ جاؤ. یہ مسابقت تھی، اقامت دین کی جدوجہد میں شرکت. سارے لوگ اس بات کے لیے تمنائیں کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جانے لڑائیں، اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں اس میں دقیقہ نہ اٹھا رکھیں. ایک جنونی کیفیت تھی، ایک جنونی کیفیت. آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر غزوہ موتا کے موقع پر حضرت جعفر طیار جو ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ان کا دایاں بازو شہید ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا جس سے وہ علم سنبھالے ہوئے تھے. فوراً علم کو انہوں نے بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، بائیں ہاتھ پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی ٹوٹ گیا تو انہوں نے سینے سے سنبھال لیا اور اس علم کو گرنے نہیں دیا زمین پر جب تک کہ ان کے دھڑ کے 2 ٹکڑے نہیں ہو گئے. یہ ایک جذبہ جہاد، ایک جوش جنون، ایک سودا کی کیفیت تھی. اسی چیز نے اللہ کے دین کو غالب کیا تھا. بعد کی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں تاریخ میں آتا ہے کہ عورتوں نے اپنے بال کاٹ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو ہماری ان بالوں کو لے جاؤ، ان بالوں سے لگام بون کر کے مجاہدین کے گھوڑوں کی لگام بناؤ تاکہ ہمارا بھی اس میں حصہ رہے، ہم بھی اس میں شریک ہوں، ہمیں بھی اس کا اجر ملے. ہر ایک کے اندر ایک جنونی کیفیت تھی اور اسی جنونی کیفیت کے ساتھ جب اسلام کا سیلاب بڑھا ہے تو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ پوری دنیا انسانیت پر اسلام چھا گیا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا. یہ صحابہ کرام کی جدوجہد تھی. صحابہ کرام کے اندر یہ تپش کہاں سے پیدا ہوئی تھی، یہ جوش جہاد کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ یہی قرآن پاک تھا جو ہمارے پاس ہے، یہی قرآن پاک تھا جو ہمارے پاس ہے، اور یہی حدیثیں ہیں جن حدیثوں کو ہم رات دن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوتی ہے، ہمارا کوئی رونگٹا نہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن ان کا جسم خون سے ان کے جسم میں خون کھولنے لگتا تھا اور وہ بے چین ہوتے تھے کہ اللہ کے دین کو کس طرح سے ہم غالب کریں، کس طرح سے اللہ کے دین کو سربلند کریں. اور اسی جوش جہاد کے ساتھ انہوں نے حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے جب آپ کی تدفین ہو گئی ہے، تدفین کے دوسرے دن صبح سویرے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ لشکر اسامہ میں تھے شام تک وہ نکل جائیں، سورج غروب ہونے کے بعد ان میں سے میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہر ایک اپنے کلیجہ پکڑے ہوئے تھا، لیکن وہ امت عجیب و غریب امت تھی. انہوں نے کہا کہ جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و دن ایک کر دیا، جس کام کے لیے آپ نے جانیں لڑائی ہیں اسی میں ہم کو بھی جانیں لڑانی ہے. یہاں راحت کا کوئی مقام نہیں ہے، یہاں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، ہمیں رات و دن جدوجہد کرنی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک نہ پہنچ جائے. آج دنیا کے حالات اسی طرح کی نسل کا انتظار کر رہے ہیں. آج دنیا کے حالات، ہندوستان کے حالات کیسی اخلاقی پستی کا حال ہے. یہ ہمارا بھارت کہاں جا رہا ہے؟ کیسی بے حیائی، کیسی اوریانی، کیسی فحاشی، کیسی بد اخلاقی کی انتہا ہو گئی ہے.
یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، رات دن ہو رہے ہیں. ہم آپ حکومتوں کو کہتے ہیں کہ حکومت والے یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ قانون نہیں بنا رہے ہیں. ارے وہ حکومت، اس میں کون ہے؟ وہ سب جاہلیت زدہ، جاہلیت کا دماغ رکھنے والے. انہیں نہیں معلوم کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حیا کیا ہے، بغیرتی کیا ہے، انسانیت کیا ہے، بہیمیت کیا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ان سے اب آپ کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون بنائیں اور اس سیلاب فحاشی پر بند لگائیں. یہ کام ہمارا تھا، یہ امت مسلمہ کا کام تھا. امت مسلمہ جس کے پاس اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، ان کا یہ کام تھا کہ وہ میدان میں آئیں، وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں سے ملیں، گلے مل کر کے لپٹ کر کے ان کو سمجھائیں کہ اے انسانوں، تم کہاں ہلاکت کی طرف جا رہے ہو؟ کیوں خدا کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہو؟ کیوں خدا کی بغاوت پر اترے ہوئے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ ہمارا کام تھا، نہ کسی منسٹر کا کام ہے. منسٹر کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرم کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم ہوش میں آ جائیں، غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنی نیند کو توڑیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدایا ہمیں توفیق دے، ہمارے بازوؤں میں طاقت دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم اس برائی کا مداوع کر سکیں، اپنے ہندوستان کو تباہ ہونے سے بچا لیں. آج ہندوستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور ہندوستان کو جو حشر ہوگا، ظاہر ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے سارے انسانوں کا حشر ہوگا. ایک کشتی اگر ڈوبے گی تو کشتی بس خالی ملا نہیں ڈوبے گا، بلکہ کشتی کے جتنے سوار ہیں سب ڈوبیں گے. سب کو فکر مند ہونا چاہیے، سب کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، سب کو ایک جنونی فیصلہ کرنا چاہیے، جنون کے ساتھ، جذبے کے ساتھ. قرآن پاک پڑھیے، اس طرح سے نہیں پڑھیے جس طرح سے پڑھتے ہیں. اخبار کی طرح سے قرآن پاک مت پڑھیے. قرآن پاک پڑھیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، اللہ آپ کو کچھ احکام دے رہا ہے، اللہ آپ سے حساب لے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ہم آپ کے جانشین ہیں، آپ کے صحابہ کے ہم جانشین ہیں. جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے. آج آپ اپنے مسائل مت الجھیے. آپ یہ سوچیے کہ اس ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں انسان جو وقت جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کس کا کام ہے کہ ان کو جہنم سے بچائے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی کمر پکڑ کر کے روکیں اور کہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کا پیغام سنو، رب کا پیغام سنائیں، رب کی کتاب پڑھائیں، رب کی طرف انہیں بلائیں. اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبت سے ان کو متاثر کریں. ورنہ اگر یہی کیفیت رہی جو چل رہی ہے، یہ کیفیت اگر چل رہی ہے، جو یہی چلتی رہی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہے. ایک بات آپ اور سن لیجئے، یہ قرآن پاک، یہ دین مسلمان سے صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں کرتا ہے. یہ دین مسلمانوں سے یا انسانوں سے صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ دین دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. ایک موقع پر منافقین نے کہا تھا کہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. انہوں نے کہا کہ ہم مدینے واپس چلیں تو جو طاقتور ہیں کمزوروں کو نکال باہر کریں گے، مدینے سے نکال باہر کریں گے. ان کی مراد یہ تھی کہ ہم لوگ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نکال باہر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کس کے لیے ہے؟ طاقتور کون ہے؟ عزت اور طاقت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. لیکن منافقین کو ہوش نہیں ہے، منافقین سمجھتے نہیں. ہم نکال کے دیکھ لیں، ایک مومن
اس دین کے ذریعے سے عزت اور طاقت اس دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے، جس طرح سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حاصل کیا ہے، ہمارے اسلاف نے حاصل کیا ہے۔ اب اگر اس دنیا میں ہم عزت اور طاقت نہیں حاصل کر پاتے ہیں، عزت اور احترام نہیں حاصل کر پاتے ہیں، ہماری زندگی مایوسی کی، ناکامی کی، نامرادی کی، بے حوصلگی کی، ایک موت کی سی زندگی ہے، ذلت کی زندگی ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں عزت ملے گی۔ تو اس خام خیالی کو نکال دیجئے، اس خام خیالی کو نکال دیجئے۔ جو اس دین کے ذریعے سے دنیا میں عزت نہیں حاصل کر سکا، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کو عزت حاصل ہو سکے گی۔ دنیا میں عزت ہم اس لیے نہیں حاصل کر سکے کہ ہم نے اس دین کو اس طرح سے نہیں اپنایا جس طرح سے کہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح سے کہ اپنانا چاہیے۔ اور اگر صحیح طور سے ہم نے دین کو اس دنیا میں نہیں اپنایا تو دنیا میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ہماری رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم معاملے کی حقیقت کو سمجھیں، ہم آخرت کا انتظار نہ کریں۔ آخرت میں ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو اس دنیا میں قرآن پاک کو پھیلانے، اسلام کو پھیلانے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کریں، جو طاقت کا اور ہمت کا اور عزم و عزیمت کا ثبوت دیں۔ لیکن کمزور لوگ جو ایسے ہی جی رہے ہوں، دن گن رہے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی، جنت کمزوروں کے لیے نہیں ہے۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ تم میں سے کتنے مجاہدین اور کتنے صابرین ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا راستہ صبر اور جہاد ہے، صبر اور عزیمت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ کمزوری اور بزدلی اور بے حوصلگی، کم ہمتی، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ کوئی سودا نہیں، جنون نہیں، دیوانہ پن نہیں، جینا ہے اگر یہی تو یہ جینے کا فن نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔